الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت عافیت ہے۔ عافیت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم کی عافیت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی ہے۔ آپ اور ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اپنی عافیت کی دعا کریں۔ دلوں کے اعمال کی اس گفتگو میں گزشتہ درسوں میں ہم نے سنا کہ خشوع کا لفظ قرآن مجید میں کتنے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ اسی سے جڑی ایک اور بات ہے کہ خشوع کا لفظ قرآن مجید میں تواضع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 40 پر 5 ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ یہ چیز شاق ہے، مشکل ہے، مگر ڈر رکھنے والوں پر۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ آل عمران آیت نمبر 190 پر 9 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یقیناً اہل کتاب میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، اور تمہاری طرف جو اتارا گیا ہے اور ان کی جانب جو نازل ہوا، اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر بیچتے بھی نہیں۔ ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاسراء اور سورۃ الاحزاب میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 30 پر 5 ہمارے ساتھ ہے۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرمانبرداری کرنے والے مرد اور فرمانبردار عورتیں، راست باز مرد اور راست باز عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والیاں، بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ تعالی نے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ ان آیتوں سے، قرآن مجید کی آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ خشوع کے معنی تواضع اور انکساری کے بھی آتے ہیں،
اور اسی طرح ایک پانچواں معنی بھی خشوع کا ہے، جیسے صاحب کتاب نے ذکر کیا، الیبس والجمود، یعنی بالکل جمع ہو جانا اور سوکھ جانا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ فصلت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، سورۃ فصلت آیت نمبر 30 پر 9، یعنی بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تو زمین کو دبی دبائی دیکھتا ہے، پھر جب ہم اس پر بارش برساتے ہیں تو وہ تر و تازہ ہو کر ابھرنے لگتی ہے۔ جس نے اسے زندہ کیا وہی یقینی طور پر مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، خشوع جو دلوں کے اعمال میں سے ایک عمل ہے، قرآن مجید میں کن کن معنوں میں اس کا استعمال ہوا ہے، اس کی بات ہم سن رہے تھے۔ خشوع کا پہلا معنی جو قرآن میں استعمال ہوا ہے الذل، عاجزی کے معنی میں۔ دوسرا معنی جو قرآن میں خشوع کا استعمال ہوا ہے سکون الجوارح، یعنی آدمی کے ہاتھ پیر، دوسرے جو جوارح ہیں، نگاہیں، سب کے سب بالکل بغیر حرکت کے ہوں، یعنی آدمی جب اللہ کے سامنے ٹھہرے تو پورے انہماک کے ساتھ، توجہ کے ساتھ۔ تیسرا معنی جیسے خشوع کا قرآن میں استعمال ہوا ہے وہ ہے خوف کے معنی میں، یعنی دل کا خشوع، آدمی کا دل اس طرح خشوع اختیار کرے کہ اس کے خشوع کا اثر اس کی نگاہوں پر بھی ہو۔ چوتھا معنی خشوع کا جو آج ہم نے پڑھا وہ ہے عاجزی کے معنی میں انکساری۔ عاجزی اور انکساری ملے جلے الفاظ ہیں، قریب قریب کے ہیں۔ اور اسی طرح پانچواں معنی خشوع کا قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے وہ یہ ہے الیبس والجمود، یعنی بالکل دبی ہوئی چیز، جیسے اللہ تعالیٰ نے زمین کے بارے میں استعمال کیا ہے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے کہ خشوع کا لفظ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کہاں کہاں کن کن معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو جس طرح اس علم کی سیکھنے کی توفیق اللہ تعالی نے دیا ہے، ویسے ہی اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم یہ عمل کی بھی توفیق عطا فرما، ایسا عمل جو ہم کو تیری سجی سجائی جنت میں داخل کر دے۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کی دلوں میں الفت محبت پیدا فرما، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔